الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كرجل واحد إذ اشتكى رأسه اشتكى كله، إن اشتكى عينه اشتكى كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم اس کے لیے تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی طرح اگر ایک آنکھ میں درد ہو، ایک آنکھ کو تکلیف پہنچے، پورا جسم اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے. فرمایا امت مسلمہ یہ ایک جسم کی مانند ہیں. میرے محترم ناظرین، آج کی یہ حدیث مبارکہ، آج یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کا دن ہے. آج ہم چھٹی کر کے یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. تو میرے محترم ناظرین، میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. ہاتھوں میں لیے پتھر شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھوں میں لیے پتھر شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادی کشمیر کی. او بھارت، تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے، کشمیر تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. میرے محترم ناظرین، آج ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو 70 سے 73 سال کے قریب ہونے کو ہے، وہ اس وقت سے لے کر آج تک آرام کی نیند نہیں سوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ان کا مال محفوظ نہیں ہے، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، ان کی جان محفوظ نہیں ہے. بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ماؤں کو ان کے دودھ کاٹ کے پھینک دیے جاتے ہیں. ظلم و زیادتی کے ہر وہ طریقہ اپنایا جاتا ہے جو رہتی دنیا تک طریقے کو اپنانے کے ساتھ ساتھ شرمندگی محسوس کی جائے کہ ایسا ظلم بھی کسی انسان پر کیا جا سکتا ہے. میرے محترم ناظرین، آج وہ مسلمان جو کشمیری مسلمان ہیں وہ تکلیف اور پریشانی میں ہیں، لیکن آج ہم مسلمان جو پاکستان کے مسلمان ہیں، ہمارا نعرہ تو یہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن آج ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. ہم مجبور ہیں. میرے محترم ناظرین، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جہاں اظہار یکجہتی کر رہے ہیں وہیں پر ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا. اب غفلت کی نیند سے باہر آنا ہوگا. اب غفلت کی نیند کو چھوڑ کر کے غفلت کی چادر کو اتار پھینکنا ہوگا. پھر اٹھ کر کے ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اور بیدار ہو کر کے ہم ان مسلمان بہنوں کے لیے، ان مسلمان بیٹیوں کی عزت کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا. ہمیں پھر وہ سبق دہرانا ہوگا جو صلاح الدین ایوبی نے سبق دیا تھا. ہمیں پھر وہ سبق دہرانا ہوگا جو پیغمبر دو جہاں نے ہمیں سبق پڑھایا تھا. پھر ہمیں وہ سبق دہرانا ہوگا کہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تک جہاد جاری رہے گا. لیکن ہم نے اس جہاد کا پلہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا. کفار کو موقع مل گیا، کفار ہماری ماں بہنوں کی عزتوں سے کھیلتے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا. میرے محترم ناظرین، آج کا پیغام یہ ہے، آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ آج 5 فروری کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور شرمندگی کے ساتھ رب کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر کے یہ سوال کیجئے: اے اللہ ہمیں ہمت دیجئے، اے اللہ ہمیں توفیق دیجئے، ہم اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کے لیے لڑ سکے، ہم اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کے لیے ہمارا مال قربان ہو سکے، ہمارا مال لگ سکے، ہماری جان لگ سکے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں، آج ہمیں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر سکیں. اور میرے محترم ناظرین، اظہار یکجہتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے
چھٹی کر لی لہٰذا ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا پورا ہو گیا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دوسرا مسلمان بے چین ہو جانا چاہیے، پھر دوسرے مسلمان کو سکون کی نیند نہیں آنی چاہیے، تو پھر ہم کیسے سکون کی نیند سو رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، آج اٹھئے، سوشل میڈیا پر آواز کو بلند کیجئے اور پوری الیکٹرانک میڈیا پر آواز کو بلند کیجئے اور ان کافروں کو اس بات پر آمادہ کیجئے کہ ان مسلمانوں سے پیچھے ہٹ جائیے، ان مسلمانوں کی جان کو چھوڑ دیجئے، ان مسلمانوں کے مال کو چھوڑ دیجئے، اس کشمیر کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر آزاد نہیں کریں گے تو پھر ہم بزور طاقت، پھر ہم شمشیر کے زور پر، پھر ہم کلاشن کے زور پر، پھر ہم طاقت کے بل بوتے پر ہم یہ تم سے کشمیر لے کر چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کریں اور اس انداز سے کریں کہ مسجدوں کا رخ کیجئے، مسجدوں میں بیٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیجئے کہ اے اللہ تجھ سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑی سپر پاور ہے، اے اللہ تو سب سے بڑی طاقت ہے، تو ہی مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے، اے اللہ تو ہی ہمیں طاقت عطا کر سکتا ہے، ہم ان کو آزاد کروا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے، کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے، اور جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کونے میں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی دستگیری فرمائے۔ ہم مسلمانوں کا فرض یہ بنتا ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہمارا فرض یہ بنتا ہے ہم اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت ان لوگوں کے لیے قربان کر دیں جو آج مظلوم ہیں، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج ہماری دعائیں ان کے لیے وقف ہونی چاہیے، ہمارا مال ان کے لیے وقف ہونا چاہیے، ہماری جان ان کے لیے وقف کر دینی چاہیے، کیونکہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ہر دعا کے اندر ایک تمنا کا اظہار کیا ہے۔ وہ تمنا کیا تھی؟ وہ تمنا یہی تھی، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی ہر دعا کے اندر یہ مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے کے اندر شہادت کی موت عطا فرما، پھر مجھے زندگی عطا فرما، مجھے پھر قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، تو یہ سودا میرے لیے سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ یہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آج میں بھی اس سنت کو زندہ کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ مجھے مسلمانوں کے لیے کٹ مرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میں تجھ سے شہادت طلب کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب کو شہادت کا رتبہ عطا فرما، اے اللہ ہم تیرے راستے کے اندر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو ہماری جانوں کو قبول فرما، ہمارے مالوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔